بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. حمد و صلاۃ کے بعد یہ ہمارے جو مسلسل دروس چل رہے تھے اس سے یہ الگ ایک درس ہے جو کہ ماہ رجب کی مناسبت سے ہے، اور اس درس کا عنوان جو میں نے دیا تھا وہ ماہ رجب اور مسلمانوں کے اعمال. اور دراصل مسلمانوں کے اعمال سے میری مراد دونوں طرح کے اعمال ہیں کہ مسلمانوں کے اعمال ہونے کس طرح کے چاہیے اور ہمارے مسلمان بھائیوں کے اعمال اس مہینے کے تعلق سے ہیں کس طرح کے. مسلمان اس مہینے کے اندر کیا کرتے ہیں اور ان کو کرنا کیا چاہیے، یہ یعنی گفتگو کا موضوع ہے. اور اس طرح کا موضوع جب بھی اس طرح کا وقت آتا ہے تو دہرایا جاتا ہے، لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر گفتگو میں تھوڑی سی بات پہلی گفتگو کے مقابلے میں الگ ہو اور بات میں تنوع پیدا ہو، لوگوں کے سمجھنے میں موضوع مکتمل ہو. تھوڑی بات اس درس میں تھوڑی بات اس درس میں، اور اس طرح سے پورے موضوع کا احاطہ ہو سکے ایک ہی درس میں نہ صحیح تو ایک سے زیادہ دروس کے اندر. یہاں میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے حمد و صلاۃ کے بعد، بڑے اہم مقصد سے میں نے اس آیت کو اختیار کیا ہے، ورنہ کتاب و سنت پر عمل کرنے کے تعلق سے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری اور آپ کی اتباع اور پیروی کے تعلق سے آیتیں اور احادیث بے شمار ہیں، بے شمار. لیکن اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اپنے رب سے بڑی محبت کرتے ہیں. نحب ربنا نحب ربنا، ہم اپنے رب سے اپنے پروردگار سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس دعویٰ کے جواب میں یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ بھائی اگر تم محبت کرتے ہو واقعی اپنے رب سے تو اس محبت کا تقاضا کیا ہے،
اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری، یعنی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میری اتباع کرو، یہ اللہ سے تمہاری محبت کا تقاضا ہے۔ اب اگر تم نے محبت کا دعویٰ کیا لیکن اللہ کی ذات سے محبت کے دعوے کا ثبوت نہیں دیا، اس کا تقاضا پورا نہیں کیا، تو تمہارا دعویٰ پھر کھوکھلا ہے، کیونکہ یہ دنیا جانتی ہے کہ دعویٰ کوئی بھی ہو بغیر ثبوت کے قابل قبول نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑے سادہ لفظوں میں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، آپ کہیے اے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے اپنی امت کے لوگوں سے، ان لوگوں سے جو مجھ سے اپنے رب سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے پیچھے چلو، مجھ پر ایمان لاؤ، جیسا کہتا ہوں ویسا کرو، جن چیزوں سے منع کرتا ہوں ان سے رک جاؤ، اپنی منمانی مت کرو دین کے اندر، اپنے خواہشات کی پیروی نہ کرو دین کے اندر۔ نتیجہ کیا ملے گا؟ حل اس کا کیا ملے گا؟ یحببکم اللہ۔ صحیح ہر آدمی اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر ٹٹول کر یہ پوچھے، واقعی اگر محبت کے اندر سچائی ہے تو جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس سے آپ محبت کے بدلے محبت کی امید رکھتے ہیں یا نہیں؟ بلکہ اگر آپ کو جواب میں محبت نہ ملے تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ بدل ہو جاتے ہیں، یار ایک طرفہ محبت کسی کام کی نہیں ہے، لیکن نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خالق ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو پیدا کیا ہے اور ہمارے نس نس سے وہ ہم سے زیادہ واقف ہے، ہمارے دلوں کی دھڑکنیں، ہمارے جذبات ہم سے زیادہ واقف ہے اللہ رب العالمین۔ ہماری فطرت کے اندر اللہ نے ہی جو کچھ رکھا ہے، تو ہماری فطرت میں یہ فطرت کی بات کر رہا تھا کہ میں اگر آپ سے محبت کرتا ہوں، تھوڑے دن تک ایک طرفہ محبت کرتا ہوں، تھوڑے دن کے بعد ارے یار اس کو تو لفٹ دینے سے کوئی فائدہ نہیں، آپ خود نا امید ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سچی محبت کے بدلے میں اپنی محبت دینے کا وعدہ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اپنے رب سے، اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے تو اس کے تقاضے پر بطور دلیل، بطور ثبوت اس کے تقاضے پر عمل کرو، یعنی میری اتباع کرو۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے اور اس پر اس دعویٰ کی دلیل ہے۔ واقعی تم نے اگر اللہ سے اپنی سچی محبت کر لی، جو دعویٰ تھا اس کا ثبوت بھی دے دیا، تو کیا ہوگا پھر؟ یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا، اللہ تمہاری محبت کا بدلہ محبت سے دے گا۔ اور جس کو اللہ کی محبت مل جائے پھر دنیا میں اس کو کس کی محبت کی ضرورت باقی رہے گی؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، صرف اتنا نہیں، اب اللہ جس سے محبت کرنے لگے بھلا اس کی گناہوں کو اللہ کیوں کر معاف نہ کرے؟ فرمایا اللہ تم سے محبت بھی کرنے لگے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا، واللہ غفور رحیم، اور اللہ ہی گناہوں کو بخشنے والا اور رحمتوں کی بارش کرنے والا۔ میں نے اس آیت کو یہاں اس لیے اور چنا کہ ہماری امت کے بھی سارے افراد جو یہ اس مہینے میں کی جانے والی بدعتیں اور اس طرح کی دیگر بدعتیں جو وہ انجام دیتے ہیں،
ان کے پیچھے دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ ہم اپنے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ہی تو یہ کام کر رہے ہیں، ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، حبیب سے، اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں، ہے نا؟ تو جب ہمارا دعویٰ یہ ہے تو پھر اس کی دلیل کیا ہے؟ دعویٰ ہمارا اس وقت تک کھوکھلا مانا جائے گا جب تک کہ ہم اس پر ثبوت نہ پیش کریں، اور یہ ثبوت اللہ کی طرف سے مطلوب ہے، وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اصلی محبت اور نقلی محبت، اصلی محبت اور جعلی محبت، بناوٹی محبت یا محبت کا جھوٹا دعویٰ، یہاں پر صاف صاف کلیئر دو جگہوں پہ۔ جس نے نبی کی اتباع کی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ سے سچی محبت کرنے والا، اور جس نے نبی کی اتباع نہ کی، نبی کی پیروی نہ کی، نبی کی کہے پر نہیں چلا، نبی کے نقش قدم پر نہیں چلا، نبی کی سنت کو اختیار نہیں کیا، نبی نے منع فرمایا بدعتوں کو ایجاد کرنے سے، نبی نے منع فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم بدعتوں پر عمل کرنے سے، جس نے یہ سارے کام نہ کیے، ثبوت نہ دیا، تو اس کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ مسئلہ صاف ہے، اس میں کچھ کسی طرح کی کوئی گنجائش ہے کہ نہیں؟ ابھی شک شبہ کی بات ہے۔ میں یعنی کوئی لچھے دار تقریر نہ کر کے، کرنا آتا ہی نہیں ہے، تو صرف میں آپ کے دل دماغ کو اپیل کرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ باتیں آپ بٹھا لیں، گہرائی کے ساتھ یہ باتیں قبول کر لیں، تاکہ یہ باتیں جب بھی آپ اپنے کسی بھائی کے سامنے سنت پر عمل کرنے کے دلائل دیں تو یہ باتیں اسی طرح سے بالکل واضح ان کے سامنے رکھیں اور سوال کریں کہ دیکھو بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو صاف صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ نبی کی امت میں جو بھی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے تو اس کو اپنے نبی کی اتباع کرنی ہے، تاکہ واقعی اللہ سے محبت کرنے کا ثبوت وہ پیش کرے، ورنہ بات ختم ہو گئی، اور پھر اللہ کی طرف سے ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر کیا مل رہی ہیں؟ دو چیزیں اللہ نے اسی آیت کے اندر ذکر فرمایا۔ اللہ کی محبت مل رہی ہے، سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ کب ملے گی محبت؟ دیکھیں یہاں جس طرح 2+2=4 ہوتا ہے نا، دو جوڑیں تو 4 ہوتا ہے، بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی باتیں، میں نے بارہا عرض کیا، ایسی باتیں جو عام لوگوں کے ضرورت کی ہوں، جس سے ہمیں ہمارے عقیدے کا مسئلہ واضح ہو رہا ہو، جس پر ہمارے عقیدے کی بنیاد ہو، یا سب لوگوں کے عمل کی بات ہو، اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں رکھی ہوتی ہے، کوئی پیچیدگی نہیں، بالکل سب کو سمجھنے کی بات ہوتی ہے۔ صاف ہے نا، یہ جو آیت میں نے پڑھی اس میں کوئی پیچیدگی ہے؟ محبت اللہ کی کب ملے گی؟ جب ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے۔ اب اس میں ہم اگر گھما پھرا کر بات کریں کہ نہیں، چونکہ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، چونکہ شب معراج ہمارے دین کے اندر ایک بہت عظیم واقعہ ہے، ٹھیک ہے، کون نہیں مانتا عظیم واقعہ ہے، لیکن پہلے اس کی سچائی تو دیکھ لو کہ اس مہینے میں ہوا ہے واقعہ کہ نہیں ہوا، یہ پہلے نمبر پر۔ دوسرے نمبر پر اگر اسی مہینے میں ہوا ہے تو آپ سے زیادہ اس کے مستحق تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو آسمان پر لے جایا گیا، جس کو سیر کرایا گیا، جس نے ملاقات کی اللہ سے، جس نے مسجد اقصی میں انبیاء کرام کی امامت کرائی، تو اس کو یہ خوشی کا میٹر نہیں تھا کہ ہر سال جب یہ موقع آتا تو ذرا یاد ہی کر لیتے اسی بہانے کہ میں کبھی اتنے لمبے اور اتنے عظیم سفر پر گیا تھا۔
آپ جس محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس محبت سے کم محبت ابو بکر اور عمر رکھتے تھے اپنے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ باتیں آپ کی یہ ڈھکوسلے والی باتیں نہیں چلنے والی ہیں, گھما پھرا کر باتیں نہیں چلنی. دین کے اندر بالکل اسٹریٹ باتیں ہوتی ہیں, سیدھی باتیں ہوتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی واضح بات, ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا الا ھالک. صاف صاف دو لفظ, ہر لفظ کا اپنا صاف صاف معنی ہے کہ اے امت کے لوگوں, میں نے تم لوگوں کو ایک شاہراہ پر چھوڑا ہے, روشن راہ پر چھوڑا ہے, جس پر چلنے والا کوئی بندہ گمراہ نہیں ہو سکتا, کیونکہ تاریکی نہیں ہے. تاریکی ہوتی ہے تو آپ کو پتہ نہیں چلتا کہاں گڈھا ہے, کہاں اونچا ہے, کہاں نیچا ہے, لیکن روشن ہے تو سب کچھ آپ راستہ کھلا ہوا ہے. کیا چیز حلال ہے, کیا چیز حرام ہے, کہاں جانا ہے, کہاں نہیں جانا ہے, کیا کرنا ہے, کس سے بچنا ہے, سب کچھ تو دین کے اندر واضح ہے. پھر بھی آپ گھما پھرا کر چکر دے کر تاکہ سادہ لوگوں کو آپ اپنے جال میں پھنسا سکیں, کیونکہ واضح باتیں نہیں بتاتے ہیں کہ واضح باتیں تو سب کے دل میں بیٹھ جائیں گی, تو اس کو گھما دیتے ہیں. ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بہت عظیم واقعہ رونما ہوا. ٹھیک, کون منع کرتا ہے بھائی, کس نے انکار کیا کہ عظیم واقعہ نہیں ہے؟ یہ عظیم واقعہ, اس واقعے میں جو چیزیں اللہ کی طرف سے دی گئی, 5 وقتہ نماز دی گئی, آپ 5 وقتہ نماز پر اس کی کوئی فکر نہیں ہے, اس کی کوئی فکر نہیں ہے. اپنی بدعتوں کا خیال زیادہ ہے اور اللہ کے فرائض کا خیال کم ہے. تو بہرحال میں اتنی باتیں یعنی, اور اسی میں یہ پورے درس کا خلاصہ ہے, یہ پورے درس کا خلاصہ ہے آج کے. اس کے بعد اگر ہم یعنی روٹین کے اعتبار سے تو بدعت کس کو کہتے ہیں بھائی, یہ بھی بڑا سوال ہے, بہت اہم سوال ہوتا ہے, کیونکہ گمراہ کیسے کرتے ہیں کہ دیکھو ان وہابی لوگوں کو یا اہل حدیثوں کو اگر کچھ ذرا مؤدب لوگ ہیں کہتے ہیں تو, نہیں تو سب لوگ تو وہابی ہی بولتے ہیں عام طور پر, کہ دیکھو کس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ لوگ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے, اماموں کی شان میں گستاخی کرتے, ائمہ کو نہیں مانتے, علماء کا احترام نہیں کرتے, بہت سارے الزامات ایک طرف سے رکھ دیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد گھمانا شروع کرتے کہ دیکھو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ کام مت کرو اس لیے کہ اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہے نا. تو بھلا بتاؤ تم لوگ, سب لوگ بتاؤ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوائی جہاز پہ سفر کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکل چلائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے موٹر سائیکل چلائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بریانی کھائی ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پوری ایک لسٹ ہے کہ نہیں ہے. یہ سب کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیے. واقعی سننے والا مرعوب ہو جاتا ہے کہ صحیح بات ہے, یہ وہابی لوگ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہی کام کرو جو ہمارے نبی نے کیا ہے, باقی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا اس سے دور رہو. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں وہ بھی تو بریانی کھاتے ہیں, وہ لوگ تو وہ بھی تو گاڑی موٹر استعمال کرتے ہیں, وہ بھی تو جہاز پر بیٹھتے ہیں. تو یہ تو بھائی ان کی بات صحیح نہیں ہے, یہ ہمارا مولوی جو بتا رہا ہے اسی کی بات صحیح ہے نا. اسی طرح بھولے بھالے لوگ اسی طرح تو جال میں آتے ہیں. اب یہاں اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو بھی باتیں تھیں اس کے بعد اس دنیا نے بڑی ترقی کی ہے. دنیا کے اندر نئی چیزیں بہت بنی ہیں, نئی چیزیں بہت کچھ, یہ سب دنیا جانتے ہیں. اس زمانے میں نہ بجلی تھی, نہ پیٹرول تھا, بڑی مشکل سے یہ دیا بھی جلاتے تھے, تو یہی سب میٹھا تیل سے دیا جلاتے تھے. شاید مٹی کا تیل بھی اس ٹائم نہیں رہا ہوگا, ڈیزل پیٹرول تو بہت دور کی بات ہے کہ نہیں ہے. تو یہ جو نئی چیزیں ایجاد ہوئی ہیں, خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نحل کے اندر جہاں پر گھوڑے اور ان کی یعنی اللہ نے جو نعمتیں اس وقت دے رکھی تھی, جہاں پر ذکر کیا ہے کہ
کہ دیکھو تمہارے پاس گھوڑا ہوتا ہے، اونٹ ہوتا ہے، کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، جس کے دروازے پہ گھوڑا بندھا رہتا ہے اس کی ایک شان، پہلے ہاتھی ہوتا تھا جس کے دروازے پہ ہاتھی، اس کی ایک شان ہے کہ نہیں ہے؟ اسی جگہ اللہ رب العالمین نے آخر میں فرمایا وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، حافظ لوگ بتائیں گے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ ابھی صرف یہ اشارہ ہے، یہ اشارہ ہے، اللہ نے یہ کھڑکی اختراعات کی، انوینشن کی، ایجادات کی، اسی ٹائم یہ کھول کے رکھی، مسلمانوں کو یہ بتا دیا، کان میں یہ ڈال دیا کہ ابھی دنیا بہت ترقی کرنے والی ہے، ابھی بہت کچھ نیا آنے والا ہے تمہارے سامنے، جو کچھ ان کے ٹائم میں آیا، جو نہیں آیا وہ بعد میں آ رہا ہے۔ تو اب یہ چیزیں جو پیدا ہوئی بعد میں، ان سبھی چیزوں کو اگر لغوی اعتبار سے دیکھا جائے، عربی زبان میں بدعت کا جو معنی ہے وہ سب اس کے اندر داخل۔ یہ مائک بھی بدعت ہے، سمجھ گئے، یہ کیمرہ اور یہ لائٹ اور یہ سب کچھ یہ بدعت ہے، ساری چیزیں بدعت ہیں، جس کو ہم انگلش میں بول سکتے ہیں کہ یہ انوینشن ہے، اردو میں ہم اس کو کہتے ہیں ایجاد ہے، یعنی پہلے وہ چیز نہیں تھی، بعد میں وہ چیز بڑھ۔ دلیل کیا ہے کہ اس لفظ کے اندر کتنی گنجائش ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں فرمایا کہ اللہ بدیع السماوات والارض ہے، بدیع وہ اسی سے ہے، با دال عین، یہی اس کلمے کا روٹ ورڈ ہے، سمجھ گئے، اسی سے بنتا ہے، بدعت بھی اسی سے بنتی ہے، ابتداع بھی اسی سے بنتا ہے، اور جو کچھ بھی کلمہ اس سے مشتق ہوتا ہے وہ اسی سے ہے۔ تو بدیع السماوات والارض کا مطلب کیا ہے کہ ان آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا؟ اللہ تبارک و تعالی نے۔ پہلے یہ آسمان اور یہ زمین تھی نہیں تھی نا، تو اسی لیے کہتے ہیں کہ بدعت کا لفظ عربی زبان میں جب بھی استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے کے بارے میں یا جس چیز کے بارے میں آپ یہ کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے یہ چیز نہیں تھی، بعد میں یہ چیز بنائی گئی، ایجاد کی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بعض ائمہ نے بدعت کی باقاعدہ 5 قسمیں کی ہیں، 5 قسمیں بدعت کی۔ ابھی تک تو آپ لوگ 2 ہی قسمیں سنتے رہے ہوں گے نا، بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ، صحیح ہے نا، کہ اچھی بدعت اور بری بدعت۔ لیکن اب یہ ایک نئی تقسیم سن لیجئے کہ بدعتوں کو 5 قسموں میں تقسیم کیا۔ کیسے؟ شریعت کے احکام کتنے ہیں؟ فرض، ہاں 5، فرض یا واجب، حرام، مستحب، مکروہ، مباح، ٹھیک ہے نا۔ تو کہتے ہیں یہ بدعتیں بھی انہی 5 احکام کے اندر ہیں، سمجھ گئے؟ کیسے؟ اب یہ بدعتیں تو دنیا والوں نے اپنی سہولت کے لیے ایجاد کر لی ہیں، اپنے تاکہ ہم کو کام میں آسانی ہو، بہت ساری چیزیں ہے کہ نہیں۔ تو کہتے ہیں اب جو ایجاد اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے جس چیز کو استعمال کرنا ضروری ہو تو اس کا استعمال کرنا آپ کے اوپر واجب ہے، اس بدعت کو اختیار کرنا واجب ہے۔ اب اس کی وہ عالم صاحب نے، امام صاحب نے دوسری مثالیں دی ہیں، لیکن میں آپ کو دوسری مثال دیتا ہوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ ہم انڈین، پاکستان، بنگلہ دیش کے لوگ ہیں، کسی زمانے میں لوگ پیدل حج کرنے بھی آ جایا کرتے تھے، نہیں تو سمندر کا وہ بحری جہاز لے کر یا کشتی لے کر آیا کرتے تھے۔ ابھی بحری سفر کا امکان ہے؟ نہیں ہے امکان نا، نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، حج آپ کے اوپر فرض ہو گیا، صحت مند بھی ہیں اور مالی طاقت بھی آپ کے اوپر ہے، آپ کے پاس ہے، آپ کو حج کرنا ہے، آپ کیا کریں گے؟ پلین سے آئیں گے نا، اور یہ پلین کیا ہے؟ بدعت۔
اب اس پلین کو استعمال کرنا، اس پلین کی سواری کرنا آپ کے لیے واجب ہے، کیونکہ آپ کا حج ادا نہیں ہوگا جب تک یہ سواری آپ اختیار نہیں کریں گے۔ تو اس سواری کا اختیار کرنا آپ کے لیے کیا ہو گیا؟ ضروری ہے، واجب ہے۔ اور اسی طرح آپ سمجھ گئے ہوں گے، اب مجھے پانچوں کی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس کام کو، جس ایجاد کو آپ حرام ایجاد ہے، ابھی جیسے مثال کے طور پر گانے بجانے کے جتنے بھی انسٹرومنٹ ہیں، میوزک کے جتنے بھی آلات ہیں، وہ بھی انوینشن ہے کہ نہیں ہے؟ وہ بھی ایجاد ہے، لیکن حرام ہے۔ تو ایجادات جو بدعتیں ہوئیں دنیا کے اعتبار سے، ان میں کچھ چیزوں کا استعمال کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے، کچھ چیزوں کا استعمال کرنا اچھا ہے، مستحب ہے، کچھ چیزوں کا استعمال کرنا مکروہ ہے، اور کچھ چیزیں بہت بڑا دائرہ مباحات کا اللہ رب العالمین نے پہلے بھی رکھا تھا، اور کیونکہ ایجادات ابھی ہوتی گئیں تو یہ دائرہ مزید وسیع ہوتا گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جی۔ تو اب یہ جو بدعتوں کا مسئلہ ہے، ہم یہ دنیاوی بدعتوں کی بات اسی 5 احکام میں محصور کر کے کرتے ہیں۔ یہ دنیا کی بات ہم نے کر لی۔ اب جو بدعت مقصود ہے شریعت کے اندر، وہ مقصود یہ ہے کہ جو دین کے اندر نیا چاہے پوری مستقل عبادتیں یا عبادتوں کا طریقہ نیا ایجاد کیا جاتا ہے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، اور اس طریقے کو یا اس عبادت کو بندہ اللہ کا دین سمجھ کر، اللہ سے اجر کی نیت لے کر، ثواب کی نیت لے کر انجام دیتا ہے، تو یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ یہ دین کے اندر بدعت ہے۔ اور یہی بدعت جب ایک دین کا طالب علم جب گفتگو کرتا ہے کہ یہ چیز بدعت ہے، یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر اس کی گفتگو کا خلاصہ جو ہوتا ہے، یا اس کی گفتگو میں جو بدعت مراد ہوتی ہے، وہ یہی دین کے اندر جو بدعتیں کی گئی ہیں ایجاد، وہی مراد ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام بدعت کی بات کی ہی نہیں، فرمایا من احدث فی امرنا۔ یہاں بھول جاتے ہے نا، جو یہ لوگ کہتے ہیں، یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوائنٹ آؤٹ کر دیا، خود تحدید کر دی ہے، اس کی فکس کر دیا ہے کہ دین کے اندر جو ہم اس حدیث کے اندر بتانے جا رہے ہیں، وہ ہمارے دین کے اندر بدعت کی بات کر رہے ہیں۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ مردود کون سی چیز ہے؟ کہ جس نے ہمارے دین امرنا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ لے کر آئے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دنیا کے بارے میں مدینہ والوں سے اسی وقت کہہ دیا تھا، انتم اعلم بامور دنیاکم، اپنے دنیا کے معاملے تم ہم سے بہتر جانتے ہو۔ اگر دنیا کے بارے میں میں کوئی بات کہوں اور تمہارے تجربے کے خلاف ہے تو تم اس کو ماننے کے مکلف نہیں ہو، لیکن جب دین کے تعلق سے کوئی بات عرض کروں تو پھر سب کے اوپر ضروری ہے کہ وہ آمنا اور صدقنا کہے اور اس پر عمل کرے۔ تو من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس کسی بندے نے، جس کسی شخص نے، جس کسی مسلمان نے ہمارے دین کے اندر کوئی نئی بدعت ایجاد کی اور تاکید کر دیا، فی امرنا، میرے دین کے اندر ایجاد کی۔ اب ایجاد کرنے کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ پہلے نہیں تھی بعد میں کیا، لیکن مزید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو پر، یعنی آپ کو جوامع الکلم دیا گیا تھا، قربان جائیے، فرمایا ما لیس منہ، تاکید کر دیا۔ مزید وہی مفہوم ہے دوسرے انداز میں کہ دین میں ابھی تک وہ چیز نہیں تھی، کسی نے اس کے گڑ کر اس کے اندر داخل کر دیا، فہو رد، تو قابل قبول نہیں ہے۔
اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولیں قابل قبول نہیں ہے تو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ چیز اللہ کے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ اب دوسری حدیث جو اس سے ملتی جلتی ہے، یہ تو ایجاد کرنے والے کے بارے میں، یہ اس مولوی کے بارے میں جس نے پہلے شگوفہ چھوڑا اور شروع کیا بسم اللہ یہ کام کرو، یہ دین کا کام ہے، سمجھ گئے؟ پھر جب بعد میں آنے والے قیامت تک عمل کرتے ہیں تو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ اب اتنے واضح احادیث کے بعد پھر بھی کوئی گنجائش رہتی ہے، لیکن جس کو گمراہ کرنا ہے اس کے 100 ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ آپ ادھر کا راستہ بند کریں گے وہ دوسرے راستے سے آئیں گے، ادھر کا راستہ بند کریں گے تیسرا راستہ اختیار کریں گے۔ تو اس لیے کبھی کبھی ان یعنی جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، جب وہ باتیں نادان لوگوں سے کرتے ہیں تو سن کر ہنسی آتی ہے، اور وہ بھری مجلس میں بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی بے جگری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کرتے ہیں، اور شرم نہیں آتی ہے اللہ رب العالمین سے، اور شرم نہیں آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیسے دین کے اندر، اللہ کے دین کے اندر اس طرح کی گفتگو کیسے کریں، کہاں سے اتنی ہمت ملتی ہے۔ یقین مانیں ہم لوگ یہاں جو اللہ کی باتیں، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح لکھ کر لاتے ہیں، عرض کرتے ہیں، کبھی کبھی ڈر لگتا ہے زبان میں لغزش نہ ہو جائے، کوئی بات غلط نہ نکل جائے، پکڑ نہ ہو کل کو ہماری۔ وہاں پوری کی پوری تقریر، یعنی صرف انہی ڈھکوسلوں میں گھنٹے بھر تقریر، اس سے زیادہ تقریر ہو جاتی ہے۔ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنے کا ڈر نہیں لگتا ہے۔ تعجب اس بات پر ہے۔ تو یہاں میں یعنی اتنی باتیں میں نے ابھی جو عرض کی کہ لوگ اللہ کے ان سیدھے سادے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے ہتھ کنڈے اور اس طرح کا انداز گفتگو اختیار کرتے ہیں کہ جس سے سیدھا بندہ بوکھلا جائے۔ اور اسی لیے کبھی کبھی عام لوگ کہتے ہیں نا بیچارے، یہ مولوی صاحب لوگوں کے جھگڑے میں ہم لوگ کدھر جائیں، یہ مولوی صاحب تو ایسے بولتے ہیں، یہ مولوی صاحب تو ایسے بولتے ہیں۔ لیکن میرے عزیزوں میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو، آپ کو، سب کو عقل سلیم دیا ہے، عقل سلیم دیا ہے۔ آپ یہ کہہ کر بھی اللہ کے یہاں نہیں بچ سکو گے کہ میں مولویوں کے جھگڑے میں مارا گیا، نہیں۔ جو سیدھی بات کرتے ہیں، جو اللہ کی بات کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں، ان کی باتیں بھی آپ کے سامنے ہیں، اور جو باتوں کو چکر دے کر، جھول دے کر، ادھر ادھر کی باتیں کر کے، قصے کہانیاں سنا کر، یا من گھڑت باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر کے، ان دونوں طرح کے گفتگو میں فرق کرنا کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے، اور آپ اس کے مکلف ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے عقل نہ دی ہوتی، آپ کے کھوپڑی میں دماغ نہ رکھا ہوتا، آپ کے سینے میں دل نہ ہوتا، تو آپ یہ بات کہہ کر نکل جاتے، کوئی مشکل نہیں ہو سکتا ہے، لیکن نہیں، اللہ نے ہر انسان کی کھوپڑی میں دماغ رکھا ہے جس کو سوچنے کی طاقت دی ہے، ہر سینے میں دل رکھا ہے جو دھڑکتا ہے، جس کے اندر چیزوں کو امیجن کرنے اور انالیسس کرنے اور یعنی فیصلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ تو آپ کو پتہ چلنا چاہیے آپ کس کے مکلف ہیں، آپ کس رب کو مانتے ہیں۔ جس رب کو مانتے ہیں آپ اس رب کی کتاب کو ماننے کے مکلف ہیں۔ آپ جس رب پر ایمان لائے ہیں اس رب کے نبی کی اتباع کرنے کے مکلف ہیں۔ اپنی منمانی نہیں، اس نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم نے کر لیا، اس نے یہ کہہ دیا اس لیے ہم نے کر لیا، نہیں چلتا ہے۔ اب اگر اتنی باتیں، تو آپ رجب کے مہینے میں جو بدعتیں کی جاتی ہیں، چاہے وہ نمازیں پڑھنے کا مسئلہ ہو، عمرہ کرنے کا مسئلہ ہو، شب معراج منانے کا مسئلہ ہو،
کوئی بھی مسئلہ ہو آپ فیصلہ کر لیجئے. چیزوں کو کیسے پرکھا جاتا ہے؟ سونا ایک بندہ آپ کے پاس سونا دیتا ہے یا آپ دکان پر لے کر جاتے ہیں سونا. ایک دکاندار ہے، سونے کی دکان ہے اس کے پاس، بہت سارے کسٹمر اس کے پاس سونا لے کر آتے ہیں. اب کون سا سونا اصلی ہے اور کون سا سونا نقلی ہے؟ دکاندار یوں ہی آنکھ بند کر کے سونے کے نام پہ سب کچھ قبول کر لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ وہ پرکھتا ہے، اس کے پاس ایک پرکھی ہوتی ہے نا. کتنا بھی کہیں آپ نہیں پرکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بالکل اوریجنل سونا ہے میں لے کے آیا ہوں. آپ 1000 بار چیخ کر کہیں آپ کی بات نہیں مانے گا، وہ نہیں مانے گا. کیوں؟ اس کو معلوم ہے کہ دونوں طرح کی چیزیں مارکیٹ میں ہیں. میں تو لوں گا تو اصلی ہی لوں گا، تو پھر اس سے سبق ہم کو نہیں ملتا. مارکیٹ میں اللہ کے دین پر علم بیچنے والے بہت ہیں، آپ کو پرکھنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے. بہت سارے لوگوں کو میں کہتا ہوں، حتیٰ یہاں پر 30 سال کی زندگی 40 سال کی زندگی انڈیا پاکستان میں گزار کر آ جاتے ہیں. سعودی میں آئے، چلو ٹھیک ہے، اگرچہ الحمدللہ اللہ کے حکم سے وہاں بھی سچی باتیں سنانے والے لوگ موجود ہیں الحمدللہ، لیکن چلو آپ کو سننے کا موقع نہیں ملا، ان کو آپ کو سنانے کا موقع نہیں ملا. ابھی آپ یہاں آ گئے، یہاں اللہ نے آپ کو ایسا ماحول دے دیا، ایسی جگہیں دے دی جہاں پہ آپ سکون سے اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کر پرکھ سکتے ہیں. پھر بھی آپ نے آنکھیں بند کر لیا، نہیں وہ میرے محلے کے مولوی صاحب نے جو بتا دیا تھا نا وہ صحیح بتایا تھا، یہ لوگ وہابڑے ہیں، یہ لوگ تو ہم کو گمراہ کر دیں گے. ہم آ رہے تھے تو اس نے پہلے بتایا تھا کہ ادھر جانا تو کسی کی بات نہیں سننا، اس لیے ہمیں سننا ہی نہیں ہے. اور کچھ لوگ جب ہم لوگ الحمدللہ جاتے تھے، مساجد کے اندر بھی جاتے تھے، زیارتیں کرتے تھے، وہاں پہ جو بھی ہے درس بھی دیتے تھے، اس وقت میں نے لوگوں سے کہا تھا کہ آپ نے 40 سال تک تو یہ باتیں سنی، لیکن اب اللہ نے آپ کو موقع دیا، 40 سال کے بعد آپ اب اللہ کی بات سن رہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن رہے. آپ تصور کرو کہ آپ مرنے کے بعد دوبارہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو. اللہ پوچھے گا آپ نے یہ کام کیوں کیا؟ تو آپ تو جواب دیں گے کہ بھئی میرے محلے کے مولوی نے کہا تھا، ہر جمعہ کی تقریر میں یہ قصہ سناتا تھا، جو بھی ہے ٹھیک ہے. آپ اللہ کو جواب دو گے تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے نا کہ آپ 40 سال تک جو سنتے آئے ہیں، اور یہاں آپ نے جو کسی طالب علم سے اللہ کی بات سن لی، اللہ یہاں کے بارے میں بھی تو پوچھے گا کہ ہاں ہمارے ایک بندے نے آپ کو اس طرح کی بھی بات بتائی تھی، آپ نے اس پر غور کیوں نہیں کیا؟ ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا اس وقت؟ کوئی جواب نہیں ہوگا. تو اس لیے میں آج یعنی درس نہیں دے رہا ہوں، ایک طرح سے اسی لہجے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ہر آدمی کو ذرا اپنے دل اور دماغ کو استعمال کرنا چاہیے حق اور باطل کو پرکھنے میں، ورنہ تو آپ کے سامنے دونوں باتیں آئیں گی دونوں باتیں آئیں گی. اور بہت سارے لوگ یہاں پر ایک پوائنٹ اور ہے کہ دیکھو ہماری تعداد کتنی ہے اور تمہاری تعداد کتنی ہے. واللہ کتنی باتیں، یہ سب دیسی باتیں ہیں، سمجھ گئے؟ ہماری تعداد کتنی ہے اور تمہاری تعداد کتنی ہے. اگر ہم سارے لوگ باطل پر ہوتے تو کیا اتنے لوگ اس جماعت کے اندر شامل ہوتے؟ جب جلسہ ہوتا ہے تو اتنے لوگوں کی بھیڑ ہوتی ہے اور تمہارے جلسے میں تو اتنے رہتے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد باطل والوں کی ہے اور تمہاری مٹھی بھر تعداد یہ حق والوں کی ہے. یہ کون سا معیار ہے نا؟ بات آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے بات. تو
تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، معیار حق و باطل تعداد نہیں ہے، معیار حق و باطل تعداد نہیں ہے، معیار حق و باطل وہ کسوٹی ہے جس کسوٹی پر آپ تولتے ہیں چیزوں کو۔ 1 کلو سونا لے کر آئیں ڈپلیکیٹ اور 10 گرام سونا لے کر آئیں اصلی، یہ 10 گرام سونا اصلی وہ 1 کلو نقلی سونے پر بھاری ہوگا۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن میں نے تو ایک بار ارادہ کیا تھا اور انشاءاللہ موقع ملے گا چونکہ دوسرے موضوعات آ جاتے ہیں، ارادہ کیا تھا کہ یہی ایک درس کا موضوع بناؤں کہ یہ جو ہم لوگ تعداد کو سمجھتے، کثرت تعداد یہ حق کی دلیل ہے، اللہ کے نزدیک معاملہ الٹا ہے، اللہ کے نزدیک معاملہ الٹا ہے۔ قرآن میں آپ جگہ جگہ دیکھیں گے آیتیں بکھری پڑی ہیں کہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے، اکثر لوگ حق پر نہیں ہیں، اکثر لوگ ایسا ہیں، اکثر لوگ ایسا ہیں۔ شکر گزار لوگوں کے بارے میں جب اللہ نے آیت عرض فرمائی تو کیا فرمایا؟ قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں سے بہت تھوڑے بندے ایسے ہیں جو شکر گزار ہیں۔ پھر زیادہ بندے کیسے ہوئے؟ ناشکری کرنے والے، کفر کرنے والے، اللہ کا انکار کرنے والے۔ اور اگر ایک وہی زندہ مثال دے دوں تاکہ بات سمجھ میں کچھ آ جائے، اور اگر آپ مانتے ہیں اس کلیہ کو، ایک قاعدہ ہے، یہ آپ کے نزدیک ایک اصول ہے، جبھی تو آپ پیش کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو میری تعداد زیادہ ہے، اس کا مطلب ہم لوگ حق پر ہیں، تو یہ قاعدہ لکھ کر رکھ لو تاکہ اس سے آپ پیچھے نہ ہٹو، مکرنے نہیں پائیں آپ۔ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے یا مسلمانوں کی؟ وہ بھی اپنے یہ مسلمانوں کے اندر جو جماعتیں ہیں حق ناحق والی، اس سبھی کو ملا دیجئے، تب بھی کس کی تعداد زیادہ ہے؟ عیسائیوں کی زیادہ ہے، ابھی تک بھی زیادہ ہے۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں نہیں برابر ہو گئے یا مسلمان زیادہ، جب انشاءاللہ زیادہ ہوں گے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے وہ عیسائیوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو آپ نے یہ اپنا قاعدہ لکھ کر رکھا ہے، سامنے رکھو اس کو، اور اگر کثرت تعداد حق کی دلیل ہے تو پھر عیسائی تو برحق مانے جانیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کے اپنے قاعدے اور اصول کے مطابق۔ اور اگر یہ قاعدہ یہاں باطل ہے اس مثال کے اندر، تو پھر یہاں بھی باطل ہے اس مثال کے اندر کہ آپ لوگ حق پر نہیں ہیں، حق پر وہ لوگ ہیں جو کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں، وہ نام کچھ بھی ہو ان کا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی، تو پھر مسئلہ بہت واضح ہے میرے بھائی۔ ہم کتنی بھی تقریر کریں، گھنٹہ کریں، 2 گھنٹہ کریں، کتنی بھی باتوں کو ریپیٹ کریں، لیکن اس وقت تک فائدہ حاصل نہیں ہوگا مطلوب طریقے سے جب تک کہ آپ اپنے دل اور دماغ پر زور نہیں دیں گے، آپ اس کسوٹی کو تلاش نہیں کریں گے جس کسوٹی پر رکھ کر حق اور باطل باتوں کو آپ کو پرکھنا ہے۔ ورنہ تو جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر توحید کی دعوت دے رہے تھے، بعین ہی اسی وقت ابو جہل دعوت کا کام نہیں کر رہا تھا؟ کر رہا تھا یا نہیں کر رہا تھا؟ کس چیز کی دعوت دے رہا تھا وہ؟ کہ دیکھو یہ محمد کی بات نہیں سنو صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کی بات نہیں مانو، یہ بد دین ہو گئے ہیں، باپ دادا کا دین چھوڑ دیا ہے، نیا دین لے کر آئے ہیں، آپ کو اگر اپنے باپ دادا کے دین سے پیار ہے تو ان کی باتوں میں نہیں آنا۔ وہ بھی دعوت دے رہا تھا، یہ مجنون ہیں، یہ جادوگر ہیں، یہ شاعر ہیں، یہ کاہن ہیں، یہ سب کیا ہے؟ تو ایک وقت تو دونوں دعوت دے رہے تھے اور دونوں محنت کر رہے تھے۔ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے اپنی دعوت لے کر میلوں میں، وہیں پیچھے ابو جہل پہنچ جایا کرتا تھا، بلکہ اس سے پہلے کہیں پہنچ جایا کرتا تھا کہ جب میلے لگتے تھے تو ابو جہل اور اس طرح کے لوگ پہلے پہنچ جاتے تھے کہ دیکھو ہمارے ہاں ایک بندہ ایسا پیدا ہوا ہے،
اس کی بات نہیں سننا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے صرف نگاروں نے لکھا اس کا الٹا فائدہ ہوا تھا، لیکن کرنے والوں نے تو اپنے اپنے مقصد کے مطابق کیا تھا، الٹا فائدہ ہوا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے اتنی جگہوں پر نہیں پہنچ سکتے تھے اپنے بارے میں بتانے کے لیے جتنی جگہوں پر ان دشمنوں نے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈورٹائز کر دیا تھا. تو دعوت تو دونوں دیتے ہیں. اس وقت بھی حق اور باطل دونوں دعوتیں دینے والے تھے. اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام آئے حق کی دعوت دینے والے کے مقابلے میں باطل کی دعوت دینے والے اس وقت بھی موجود رہے. لیکن یعنی فیصلہ کس کو کرنا ہے؟ دونوں باتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو جب سنتے تھے پہلے سے سن چکے ہوتے تھے کہ یہ تو مجنون ہیں، یہ تو کاہن ہیں، یہ تو شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں. لیکن جب عرب کے لوگ عربی زبان خالص پیور عربی زبان ان کی اپنی زبان تھی اور اہل زبان لوگ تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے تو پھر ساری چیزیں دماغ سے اٹھ جایا کرتی تھیں. یہ کلام تو جادو نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام شعر نہیں ہو سکتا ہے، یہ کلام پاگل آدمی بھلا اتنی بہترین گفتگو کرے گا؟ نہیں ہو سکتا ہے. جسٹیفائی کرتے تھے. تو میرے بھائیو آج ہمیں وہی کام کرنا ہے. آج ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مارکیٹ میں بہت لوگ ہیں اپنا اپنا سامان بیچنے والے، لیکن کس کا سامان اصلی ہے اور کس کا سامان نقلی ہے، فیصلہ ہمیں کرنا ہے. میرے پاس ایک ورق ہے رجب کے کنڈے، چونکہ ہم پاکستان میں بھی ہے رجب کے کنڈے یا نہیں؟ ہمارے کوئی پاکستانی بھائی ہیں یہاں پر یا کوئی نہیں ہے؟ ہاں جی، کنڈے ادھر مناتے ہیں جی. اور بنگلہ دیش کی کوئی ہے یہاں پر؟ نہیں ہے. اب یہ رجب کے کنڈے کا مسئلہ میں نے بہت پہلے اور بھی، لیکن آج یہ ورقہ میں نے اپنی فائل سے نکالا تو اس میں باقاعدہ اس کی ہسٹری بیان کی گئی ہے. میں پورا نہیں پڑھوں گا، کچھ باتیں اس میں کہتے ہیں. یہ رامپور اور لکھنؤ ہمارے بدقسمتی سے ہمارے یو پی میں ہی دونوں شہر ہیں. یہ وہیں پہ یہ کھچڑی پہلی بار وہیں پکی تھی اور اس کے بعد لیکن سبحان اللہ یعنی غلط باتیں جنگل کی آگ کی طرح پھیلتی کس طرح ہیں. یہ اس بدعت میں بھی بے سر پیر کے اس کا وجود ہوا. یعنی عام طور پہ بدعتیں کون ایجاد کرتا ہے؟ گمراہ کرنے والا مولوی. لیکن یہاں پہ مولوی کا بھی دخل نہیں ہے اس بدعت کے اندر، دنیا دار لوگوں نے اس کو ایجاد کیا ہے. تو بھی اس نے اس طرح جڑ پکڑ لیا اور اس طرح پھیل گئی کہ بس پوچھے مت. اسلام کہاں آیا؟ مکہ اور مدینہ کے اندر. اور یہ کوڑے کہاں شروع ہوئے؟ انڈیا کے اندر. علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، بڑی پیاری تقریر کرتے تھے. آپ لوگوں نے اب کبھی نیٹ پہ بھی نکالو، تقریر ملے گی انشاءاللہ. ہماری جتنی جماعتیں ہیں بہت ساری، حتیٰ کہ تقلید والے مذاہب بھی جو ہیں سب کا نام الگ الگ ہے، اور شاید یہ اللہ کی حکمت سے ہو، ہے کہ نہیں ہے؟ ارے بھائی مذہب سب کتنے ہیں؟ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، یہی تو ہے نا. اب یہ مذاہب اگر ان کا دین سے جوڑا جائے تو ان کی نسبت سے اور دین سے کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد ہمارے اپنے ہندوستان کے تناظر میں ملا لیجئے تو دیوبندی ملا لیجئے، دیوبند کی طرف منسوب ہے. بریلوی ملا لیجئے، بریلی کی طرف منسوب ہے. تو اسی لیے مولانا محمد جوناگڑھی صاحب اہل حدیث عالم تھے، تو انہوں نے ان سبھی ناموں کے مقابلے میں انہوں نے صلاۃ محمدی اور اس طرح یعنی سیریل جو کئی کتابیں چھوٹی چھوٹی کتابیں، تو اس کا نام محمدی رکھا تھا. بھئی تم مالکی، شافعی، حنبلی، دیوبندی، بریلوی کی بات کرتے ہو، ہم محمدی کی بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو علامہ بھی کہ ہم کو تو مدینہ اور مکہ کے لیے کوئی شہر بھایا ہی نہیں،
تم کو اگر بریلی بھاگ گئی ہے تو تم کو بریلی مبارک ہو، ہم کو مدینہ مبارک ہو. تم کو اگر دیوبند بھاگ گیا ہے تو تم کو دیوبند مبارک ہو، ہم کو مدینہ مبارک ہو. فیصلہ کر لو خود ہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہاں یہ جو رجب کے کوڑھے والا مسئلہ ہے، کہتے ہیں اس کی ایجاد جو ہے رامپور، اور کسی نے اس میں حوالے تو ہیں، بس یہ پرچہ کس کا لکھا ہوا ہے چونکہ مجھے یہاں دعویٰ سینٹر کی فائل میں یہ ملا ہے، لیکن اس میں جو حوالے ہیں وہ ہندوستان کے ہی انہی لوکل لکھنؤ کے اور ان جگہوں کے جو پہلے میگزین وغیرہ چلتے تھے یا اخبار وغیرہ نکلتے تھے، انہی کا حوالہ دیا ہوا ہے. تو میں صرف تھوڑا سا یہاں پہ پڑھوں گا تاکہ آپ دیکھیں کہ حکیم عبدالغفور صاحب آنولوی ثم بریلوی نے اپنے ایک مضمون رجب کے کنڈے میں بیان کیا ہے کہ یہ رسم بالکل جدید ہے، جس کی مختصر تاریخ یہ ہے. غور کرنے کی بات ہے. اللہ، جب میں نے پہلی بار، مجھے نہیں معلوم تھا، مجھے کنڈے کے بارے میں بھی نہیں معلوم تھا، لیکن جب میں نے یہ پڑھا تو مجھے ماتم کرنے کو دل چاہا. سنیے، مختصر تاریخ یہ ہے کہ نواب حامد علی خان والی رامپور، یعنی رامپور کے نواب تھے، اپنی کسی منظور نظر داشتہ سے ناراض ہو گیا اور دور بادشاہی ہی سے عتاب و سزا کا صدور ہوا. اس چالاک عورت نے نواب صاحب کے مذہبی عقائد سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام جعفر صادق کے نام سے ایک افسانہ تراشا اور نواب صاحب کی رضا حاصل کرنے کے لیے 22 رجب کو امام کے نام کے کوڈے کیے. اس افسانہ کو لکھنؤ کے مشہور شاعر کے بارے میں تو جانتا ہوں، میں نے اردو جو پڑھی ہے، اردو ادب میں یہ شاعر کا بڑا نام ہے، امیر مینائی کے نام سے. ان کے فرزند خورشید مینائی نے تباہ کرا کے رامپور میں تقسیم کیا. پیر جماعت علی شاہ محدث کے ایک مرید مصطفیٰ علی خان نے اپنے کتابچہ جواہر المناقب کے حاشیہ پر حامد حسن قادری کا یہ بیان درج کیا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس افسانہ کی اشاعت اور 22 رجب کو پوریوں کی نیاز کے متعلق یہ علم ہے کہ یہ کہانی اور نیاز سب سے پہلے 1906 میں، کتنے میں؟ 1906 میں ریاست رامپور میں امیر مینائی لکھنوی کے خاندان سے نکلی. انہوں نے بطور ثبوت یہ بھی کہا ہے کہ میں اس وقت ان کے مکان کے قریب رہتا تھا اور ان کے خاندان سے تعلقات بھی اچھے تھے. گویا اس رسم بد کا اجرا رامپور میں لکھنوی خاندان کے بدست ہوا. مولوی مظہر علی سندیلوی اپنے روزنامہ نادر یادداشت 1911 میں یوں لکھتے ہیں کہ آج میرے گھر میں ایک نئی رسم جاری کی گئی ہے جو اس سے پہلے نہ تو میرے گھر میں پائی جاتی تھی نہ ہی میری جماعت میں، کہ 22 رجب کی شام کو میدہ، گھی، شکر اور دودھ ملا کر ٹکیاں بنائی جاتی ہیں اور اس پر امام جعفر صادق کے نام فاتحہ ہوتی ہے اور پھر خفیہ طور پر عزیز و اقارب کو دعوت دی جاتی ہے اور اسے کھلایا جاتا ہے. یہ ٹکیاں باہر نہیں دیکھی جا سکتی. یہ ایسی رسم چل پڑی ہے جس کے متعلق اس سے پہلے سنا بھی نہیں گیا تھا. اور بھی باتیں ہیں بہت ساری. میں عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ اس میں باقاعدہ تاریخ کے ساتھ اب پتہ کرنا پڑے گا. میں یہ ان کی سچائیوں کے بارے میں پورا قائل نہیں ہوں، لیکن جو ریفرنسز جو باتیں کہی گئی ہیں، چلو ٹھیک ہے، 200 سال پرانی بھی ہو تو کیا ہوا. میں نے بارہا عرض کیا ہے، جس چیز کی سند، جس چیز کی تاریخ دور نبوت، عہد رسالت تک نہیں پہنچتی ہے، اس کے بارے میں آپ کو بغور دیکھنا ہے کہ کیا یہ اس بدعت میں ہے جس پر عمل کرنا ہے یا یہ اس بدعت میں سے ہے جس پر عمل نہیں کرنا ہے. یہ دنیاوی بدعت ہے یا دینی بدعت ہے. سمجھ گئے؟ تو ان باتوں پہ غور کرنا، بار بار سوچنا، اور جب بات سمجھ میں آ جائے تو خود بھی اس پر عمل کرنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی اس کی طرف دعوت دینا اور دعوت فکر دینا. ضروری نہیں ہے آپ کسی کو یہ مت بولو کہ میں ایسا کہہ رہا ہوں اس لیے آپ یہ کرو، یہ مانو. نہیں، بالکل نہیں. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں کہا. لست علیہم بمسیطر، آپ کو ہم نے دروغہ بنا کر
نہیں بھیجا ہے. وما علیک الا البلاغ، آپ پہنچاؤ، آپ باتیں کرو، آپ ان کے دل اور دماغ کو اپیل کرو، بعد میں ان کی ذمہ داری چھوڑ دیجئے ان کو. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، جس کو اللہ چاہے گا اس کو ہدایت دے گا، ہمارے آپ کے چاہنے سے کسی کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین میں صحیح اور درست مبنی برحق باتوں کو سیکھنے سکھانے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل